سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو شرک کرے میرے ساتھ اس چیز کا جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر والدین کی بات مت مان۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں ضرور تمہیں آگاہ کروں گا ان چیزوں سے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ضرور بضرور ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ ان دو آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی حدود اور قیود بھی بیان کی کہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کہاں تک ہوگی۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری یہ سنائی کہ آخرت میں ان کی شمولیت اللہ کے نیک بندوں کے گروہ کے اندر ہوگی۔ چنانچہ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا۔ وصینا وصیت سے ہے، وصیت اس خاص حکم کو کہا جاتا ہے جس کی طرف کوئی انسان کسی کو بطور راز کے بلائے۔ ماں باپ یا کوئی بڑا رشتہ دار، دوست احباب جب دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو کوئی پیغام دے کے جاتے ہیں، اس کو بھی وصیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص حکم ہوتا ہے۔ یہ میرا خاص اور تاکیدی حکم ہے، اس پہ ضرور عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین حی و قیوم ہے، موت سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ تو اللہ کی وصیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا تاکیدی حکم دیا، اس پہ عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کوئی باپ مرتے ہوئے کوئی بات بیٹوں کو کہہ جائے، وصیت کر جائے، تو اس پہ عمل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری اللہ پاک کا یہ حکم ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟
بوالدیہ حسنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا۔ یاد رکھیں میرے محترم دوستو، والدین وہ انسان ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بنے۔ ہم جو دنیا میں آج ہیں تو کس کی وجہ سے ہے؟ والدین کی وجہ سے ہے۔ اور دنیا کے اندر جتنی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، سانس لینے سے لے کر کھانے پینے تک، اور والدین سے لے کر بیوی بچوں تک، اور ایک معمولی سی نعمت سے لے کر گھر بار سواری، سب کچھ اللہ کی جو نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ سب نعمتیں اس وجود کی وجہ سے۔ ہم ہیں تو یہ نعمتیں ہیں نا، اور اگر ہم ہی نہ ہوں تو یہ نعمتیں کہاں ہوں گی؟ تو ہم کیوں ہیں؟ ہمیں کون لایا؟ ہمیں اس جہان میں کس نے پیدا کیا؟ اس کا سبب کون بنا؟ پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن سبب کون بنے ہیں؟ والدین بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے بعد ہمارے اوپر سب سے جو بڑا حق ہے، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر ہمارے والدین کا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اللہ پاک نے اپنے ساتھ ہی والدین کا ذکر کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ بات طے کر دی کہ عبادت ہوگی صرف کس کی؟ اللہ کی۔ عبادت ہوگی صرف کس کی؟ اللہ کی۔ اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ رب العالمین کی اطاعت ضروری ہے، اس کا بھی تاکیدی حکم۔ اور والدین میں سے بھی خاص طور پہ والدہ۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا اللہ کے محبوب میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا پھر تیری والدہ کا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد؟ فرمایا پھر تیری والدہ کا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد؟ چوتھی دفعہ میں آپ نے فرمایا ہاں تمہارے باپ کا بھی حق ہے۔ تو 3 دفعہ گویا کہ ماں کا حق ہے اور 1 دفعہ باپ کا حق۔ علماء فرماتے والدین دونوں ہی قابل احترام ہیں، محبت، شفقت، خدمت کی زیادہ حقدار ماں ہے، اور اطاعت و فرما برداری کا زیادہ حقدار باپ ہے۔ تو بہرحال دونوں کی اطاعت و فرما برداری بہت ضروری ہے، اللہ نے اس کا تاکیدی حکم دیا۔ لیکن میرے محترم دوستو، اسلام کے ہر حکم کے اندر اعتدال ہوتا ہے، میانہ روی ہوتی ہے۔ والدین کا یقیناً بہت بڑا حق ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہی والدین اس بات کی کوشش کرے کہ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تو میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا جن کو تو جانتا ہی نہیں، جو میرے ساتھ جی اور شریک ہے ہی نہیں، جو میرے جیسے بن ہی نہیں سکتے۔ گویا والدین اگر شرک کا حکم دیتے ہیں، کفر کا حکم دیتے ہیں، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ ایک اصول اور ضابطہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کی اجازت نہیں۔ کوئی مخلوق ہو، وہ والدین ہو، وہ استاد ہو، وہ پیر و مرشد ہو، وہ بیوی ہو، وہ جو ہے معاشرہ ہو، ساری دنیا کے انسان ہو، لیکن ایسی بات، ایسا کام کرنا جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو،
تو وہاں مخلوق کی اطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ سنے ہوں گے نا، آپ کہتے ہیں یار اگر فلاں بندہ کہہ رہے اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو بندے کا دل رکھنا بھی بڑی بات ہے، اللہ کے حکم کی خیر ہے، تو یہ بات بہت غلط بات ہے۔ پھر اس پہ کہہ دیتے ہیں جی وہ مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے جو کوئی ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹھاوی، رب دلا وچ رہندا۔ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن رب کو ناراض کر کے کسی کا دل رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہمیں دین جو ہے وہ دل شکنی کی اجازت نہیں دیتا تو دین ہمیں دین شکنی کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، لیکن دل رکھنے کے لیے دین کو بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ واضح حکم دیا، والدین شرک کا حکم دے، والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، والدین قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے تو فلا تطیعہما، پھر والدین کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ یہ آیات مبارکہ علماء نے لکھا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، عشرہ مبشرہ میں داخل ہے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جنت کی بشارت دی۔ ویسے تو سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، کلہم وعد اللہ الحسنى، اللہ فرماتے میرے نبی کے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں، لیکن یہ 10 صحابی ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں جنت کی بشارت دی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 صحابی ہیں جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ ان میں ایک صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں۔ ان کی والدہ حالہ جو بیٹی تھی ابو سفیان کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح مکہ کے قریب جا کے یا فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حالہ یہ والدہ تھی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ کو بڑا ہی صدمہ ہوا کہ یہ کیوں مسلمان ہو گیا۔ تو ماں نے بیٹے کو ہر چند روکنے کی کوشش کی کہ تم چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، ایک اللہ کی بات کرنا چھوڑ دو۔ لیکن یہ لذت ایسی تھی جس نے چکھ لیا مزہ، وہ پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی صورتحال ہو جاتی وہ نہیں چھوڑتا تھا۔ ماں نے بھوک ہڑتال کر دی، قسم اٹھا لی کہ اگر سعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑے گا تو میں نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ دھوپ میں بیٹھ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، آپ سوچ نہیں سکتے، وہاں ٹمپریچر جو ہے وہ 50 تک پہنچ جاتا ہے، اور اس گرمی کے اندر سائے میں نہ بیٹھنا اور بھوکے اور پیاسے بیٹھے رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف۔ بیٹے کو محبت بھی بڑی ہے، ماں کے پاس آ بھی رہا ہے، اس کو کھانے کے لیے بھی کہہ رہا ہے، زبردستی پانی منہ میں ڈالنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس نے قسم اٹھائی ہے کہ نہیں، پہلے دین چھوڑ پھر میں کھاؤں گی اور پیوں گی۔ 3 دن گزر گئے، ماں مرنے کے قریب ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس آتے ہیں، آ کے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہی۔ بالآخر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ماں سے کہا، ماں اگر تیرے جسم میں 100 جانیں ہوں اور میرے سامنے
تڑپ تڑپ کے تیری ایک ایک جان نکل جائے تو اللہ کی قسم میں پھر بھی کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میں پھر بھی محمد عربی کا دین نہیں چھوڑوں گا۔ تیری مرضی کھانا پینا کھا پی، تیری مرضی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پہ ماں نے بھی کہا ویسے تو بڑے کہتے ہو کہ جی والدین کی اطاعت ہمارا اسلام ہمارا دین وہ یہ سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ آج کل لوگ ایسی باتیں کرتے نا، اخلاق کی باتیں کر کے اور پھر کہتے جی کسی کو کچھ نہ کہو، اور اس بندے کو کہتے ہیں بڑا ہی اچھا بندہ ہے، کوئی اس کی مخالفت نہیں جی، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ حالانکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالباً کہ جس بندے کا کوئی دشمن نہیں، جس بندے کی کوئی مخالفت کرنے والا نہیں، جس بندے کو کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ لازمی بات ہے یہ بندہ منافق ہوگا، کیونکہ جو بندہ صحیح اور سچی بات کرتا ہے اس کا تو کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دین میں گڑبڑ کر رہا ہے، جو صحیح مسئلہ نہیں بتا رہا، اس لیے تو لوگ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے صاحب مولوی صاحب بڑے ہی ساریاں گلاں تو صحیح کہی جانا، اور جب مولوی صاحب کہے گا کہ نہیں تو غلط کر رہا ہے، یہاں پہ تیری غلطی ہے، سود چھوڑ، جھوٹ چھوڑ، حرام چھوڑ، کسی کا حق مارنا چھوڑ، تو اس مولوی صاحب کو کون اچھا کہے گا؟ کہیں گے تتیاں گلاں کرتا، یہ صحیح نہیں ہے مولوی۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس کا کوئی مخالف نہیں سمجھو وہ مداہن ہے، وہ دین کی بات صحیح نہیں کر رہا۔ تو یہ میرے دوستو اخلاق نہیں ہے کہ دین چھوڑ کر ہم لوگوں کو راضی کرتے رہیں۔ پہلے راضی کرنا ہے کس کو؟ اللہ کو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی اطاعت و فرما برداری کے اندر مخلوق راضی ہوتی ہے، 100 دفعہ کریں گے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری پہ مخلوق ناراض ہوتی ہے تو 1,00,000 دفعہ ناراض ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے بھی ماں کو ٹھوک کے جواب دے دیا مرتی ہے مر جا، 100 دفعہ مر جا، میں اللہ کا دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ پاک نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی گویا تحسین فرما دی، صحیح فرما دیا کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے، والدین کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے، اللہ بھی حکم دیتا ہے، لیکن جہاں والدین بے دینی کا حکم دے وہاں والدین کی بات ماننے کی اجازت نہیں۔ حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اس کے رسول کی بات بھی مانو، حکمرانوں کی بات بھی مانو، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک حکمران دین کے خلاف حکم نہ دے، اور جہاں حکمران دین کے خلاف حکم دیں گے وہاں پھر میدان کربلا سجتا ہے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت کے خلاف کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، لیکن بے دین حاکم کی اطاعت قبول نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا تطیعہما، یہ ہر چیز کے حدود اور قیود ہے، ضابطے ہیں، ہم ان حدود و قیود کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیں تو بیٹے والدین کی اتنی بات مانتے ہیں کہ بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور کئی بیویوں کے اتنے تھلے لگ جاتے ہیں کہ والدین کے ساتھ ظلم اور ستم کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ مرد کا کام یہ ہے کہ وہ والدین کو ان کے مقام پہ رکھے، بیوی کو اس کے مقام پہ رکھے۔ یہ مردانگی نہیں ہے والدین اور بہن بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو جوتے مارے جائیں، اور یہ بھی مردانگی نہیں ہے کہ بیوی کو راضی رکھنے کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے۔ ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے، اللہ کا اپنا مقام ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے، والدین کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا مقام ہے، اولاد کا اپنا مقام ہے۔ ہر بندے کا کام یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ کے اس کے حقوق ادا کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر والدین کفر، شرک، ضلالت، گمراہی، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے
تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر کسی بچے کے والدین بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں، خدمت کے محتاج ہیں، اور بچہ اگر نفل پڑھتا ہے تو ان کی خدمت متاثر ہوتی ہے، تو بچے کو نفل چھوڑ کے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، نفل چھوڑ کے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر والدین فرض نماز سے منع کرتے ہیں تو فرض نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کا حکم پہلے ہے، وہاں پھر فرض پہلے پورے کیے جائیں گے، پھر والدین کی خدمت ہو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھو، الیہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے میرے پاس آنا ہے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں آگاہ کروں گا کیا کیا کرتوت تم کرتے رہے ہو۔ ہر عمل کو یہ سوچ کے کرو کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور میں جو کر رہا ہوں میں نے صلہ اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا ہے۔ اگر میرے عمل کا مجھ پہ بوجھ پڑے گا تو کون ڈالے گا؟ اللہ رب العالمین۔ اگر اس کا اجر و ثواب ملے گا تو کون دے گا؟ اللہ پاک دے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان قبول کیا، اچھے اعمال اختیار کیے، دو فائدے تو پچھلی آیات میں فرمائے، گناہ معاف ہو جائیں گے اور بہترین بدلہ ملے گا۔ ایک تیسرا فائدہ اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم ایسے لوگوں کو نیک صالح لوگوں میں شامل کر دیں گے، نیک صالح لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور چل میری جنت میں چلی جا۔ تو اللہ کے بندوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑی نعمت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب موت آئے گی تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جائیں، صحابہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس جماعت میں ہمارا حشر ہو جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کی سی کیفیت طاری ہوئی، جو خاندان والے تھے، بیوی بچے تھے، رونے لگ گئے، لیکن ابھی موت آئی نہیں تھی، فاقہ ہو گیا۔ پوچھا تم کیوں رو رہے؟ کہنے لگے جی ہمیں لگا شاید روح نکل گئی اس لیے رو رہے۔ فرمایا یہ رونے والی کون سی بات ہے؟ ادھر روح نکلے گی، غدا نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، ادھر روح نکلے گی تو ادھر جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ادھر جا کے صحابہ سے ملاقات ہوگی، ابو بکر اور عمر سے ملاقات ہوگی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو محبوبوں سے ملاقات ہے۔ یہاں دنیا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے نہیں مل سکتے، لیکن جب روح نکلے گی تو ان نیک لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم خود تو نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی محبت کی برکت سے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی الصلاح، میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس کی برکت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ تو نیک اعمال کا، ایمان کا، اچھے اعمال کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان آخرت میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے یہی دعا کی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بندے کی شمولیت کن لوگوں میں ہوگی؟ نیک لوگوں کے اندر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ دنیا کے اندر بندہ جس قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، آخرت میں اس کا حشر اسی قسم کے لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔
جو نیک لوگوں سے محبت کرے گا نیکوں سے حشر ہوگا، جو برے سے، بد کردار سے، غلط سوسائٹی سے محبت کرے گا تو اس کا حشر بھی پھر ویسے ہی لوگوں کے اندر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت